اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پوری دنیا پر جن کی حکومت تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا تو چیونٹیوں کی ملکہ 3 میل دور سے بولی اپنی برادری کی چیونٹیوں سے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تم لوگ اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کے لشکر کے پاؤں کے نیچے کچلی جاؤ۔ ہاں، یہ وہ اپنی برادری کو گائیڈ کر رہی ہے، اپنی برادری کو نصیحت کر رہی ہے، ہاں، اپنی قوم کو نصیحت کر رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو چیونٹی کی یہ نصیحت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں سورہ نمل چیونٹی کے نام سے سورت نازل فرما دی۔ تو بتائیں کہ چیونٹی نے جب اپنی برادری والوں کو نصیحت کی، اپنی قوم کو نصیحت کی، تو اللہ نے قرآن میں سورت نازل فرما دی۔ تو بندے اگر ایک دوسرے کو نصیحت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل کتنا پسند آئے گا، اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوگا کہ اس کے بندے آپس میں نصیحت کرتے ہیں۔ ہاں، تو نصیحت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ اس کے بندے آپس میں نصیحت کرتے رہیں۔ ہاں، حضرت امام باقر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نصیحتیں یہ تھیں اپنے بیٹے کے لیے، کس کے لیے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میرے ابا نے مجھے نصیحتیں کی کہ بیٹا 5 قسم کے لوگوں سے دور رہنا، اگر ان کے ساتھ چلنا بھی پڑے نا تو راستہ تبدیل کرنا، ان کے ساتھ چلنا بھی پڑے تو مت چلنا، راستہ بدل دینا۔ حضرت امام جعفر صادق عرض کرتے ہیں ابا اپنے والد سے، حضرت امام باقر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ابا 5 قسم کے لوگ کون کون ہیں؟ تو حضرت امام باقر فرماتے ہیں کہ بیٹا پہلی قسم کا وہ شخص ہے جو بے وقوف ہے، یعنی بے وقوف سے کبھی دوستی مت کرنا، بے وقوف سے کبھی رشتہ مت قائم کرنا، کبھی اس کے ساتھ مت رہنا، اس لیے کہ اگر وہ تمہیں فائدہ پہنچانا بھی چاہے گا تب بھی وہ فائدہ نہیں پہنچا پائے گا، وہ تمہیں نقصان ہی پہنچائے گا۔ ہاں، وہ اس کو لگے گا کہ میں فائدہ پہنچا رہا ہوں لیکن حقیقت میں وہ نقصان ہوگا۔ ہاں، کہاوت ایک انسان کا ایک بے وقوف دوست بن گیا تھا، وہ گھر پہ لے آیا، اس کے ساتھ رہنے لگا۔ ایک دن وہ سو رہا تھا اور اس کا بے وقوف دوست پنکھا جل رہا تھا، پنکھا جل رہا تھا، اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک مکھی آ کے اس کی ناک پر بیٹھ گئی۔ اب اس نے مکھی کو ہٹایا، وہ اڑ گئی، پھر آ کے پھر بیٹھ گئی، پھر اس کو اڑایا، پھر اڑ گئی، پھر بیٹھ گئی۔ اس کو غصہ آ گیا کہ یار میں اس کو ہٹا رہا ہوں، یہ پھر آ کے بیٹھ جا رہی ہے۔ وہ تھا بے وقوف، اس نے کیا کیا، کہا ابھی اس کا علاج کرتے ہیں۔ بڑا سا پتھر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد دے مارا، وہ اس کی ناک پھوٹی، منہ پھوٹا، بھیجا نکل گیا، وہ اس کا کام تمام ہو گیا۔ اس نے تو اپنی سمجھ میں بہت اچھا کام کیا کہ مکھی کو مار رہے ہیں، لیکن عقل اتنی نہیں تھی کہ مکھی تو اڑ جائے گی اور اس کا بھیجا باہر آ جائے گا، اس کا منہ پھوٹ جائے گا، تو اس لیے منع کیا گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے۔ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا بے وقوف کے ساتھ کبھی دوستی مت کرنا۔ دوسرا فرمایا کہ کبھی جھوٹے کے ساتھ دوستی مت کرنا، اس لیے کہ جھوٹا تمہیں ایک لقمے میں بیچ ڈالے گا، وہ دور کو قریب اور قریب کو دور بتائے گا، جس سے تمہیں صحیح حقیقت کا پتہ نہیں چل پائے گا۔ تو کبھی بھی جھوٹے سے دوستی مت کرنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک انسان آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے اندر 4 بری عادتیں ہیں، ایک تو میں چوری کرتا ہوں، دوسرا میں بدکاری کرتا ہوں، تیسرا میں شراب پیتا ہوں، اور چوتھا میں کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے ہدایت فرمائیں، نصیحت فرمائیں کسی ایک چیز کے لیے، ایک چیز چھوڑنے کو کہیں گے نا میں چھوڑ دوں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا تو صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ گھر چلا گیا، رات ہوئی، قدم نکلے باہر، قدم بڑھائے چوری کرنے کے لیے کہ لاؤ چوری کر کے آتے ہیں۔ جیسے ہی بڑھا اس کو حضور کی نصیحت یاد آ گئی کہ حضور نے مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ جھوٹ مت بولنا۔ تو وہ سوچنے لگا کہ یار کل جب جائیں گے حضور کی بارگاہ میں تو حضور ظاہر سی بات ہے مجھ سے پوچھیں گے کہ تم نے رات کیا کیا، اور مجھے بتانا پڑے گا کہ میں نے چوری کی، اور جب بتاؤں گا تو پکڑا جاؤں گا، پھر سزا ہوگی۔ تو بڑھتے ہوئے قدم روک لیے کہ نہیں چوری نہیں کرنے جاؤں گا۔ پھر اس نے تھوڑی دیر کے بعد سوچا لاؤ شراب پی لیتے ہیں، بدکاری کر لیتے ہیں۔ جیسے یہ کام کرنا شروع کیا فوراً اسے حضور کی نصیحت یاد آ گئی کہ حضور نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، اور کل اگر حضور نے پوچھ لیا کہ کل کیا کیا تھا تو بتانا پڑ جائے گا کہ شراب پی تھی، بدکاری کی تھی، تو گناہ پکڑ جائے گا اور بات پتہ چل جائے گی تو پھر سزا ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ حضور سے کیا ہوا وعدہ تھا، تو اس نے سوچا کہ پھر وعدہ خلافی ہوگی اگر جھوٹ بولوں گا، تو کہا چلو چھوڑو یہ بھی چھوڑو۔ صبح کو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ یا رسول اللہ میں نے جھوٹ چھوڑا
کہ میرے اندر سے چوری بھی ختم ہو گئی, بدکاری بھی ختم ہو گئی, شراب بھی ختم ہو گئی. یا رسول اللہ میں نے صرف جھوٹ چھوڑ دیا اور سچ بولنا شروع کیا تو میرے اندر سے وہ تینوں گناہ ختم ہو گئے, گویا کہ اب میں چاروں گناہ سے پاک ہوں. جھوٹ بھی نہیں بولتا, شراب بھی نہیں پیتا اور چوری بھی نہیں کرتا, بدکاری بھی نہیں کرتا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور اس کے لیے دعا فرمائی. تو نصیحت سے بالکل فائدہ ہوتا ہے. اللہ تبھی تو فرماتا ہے کہ نصیحت کیجئے, اس لیے کہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. حضرت لقمان حکیم, یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی نصیحتیں ان کی پسند تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحتوں کو قرآن کا حصہ بنا دیا. سورہ لقمان نازل فرمائی. لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو بلایا, بیٹے ادھر آؤ. بچے آ کے بیٹھ گئے, کہنے لگے ہم نے 6000 نصیحتوں میں سے صرف 4 نصیحتیں تمہارے لیے چھوڑی ہیں. بچے عرض کرنے لگے, ابا بتاؤ کیا نصیحتیں ہیں؟ کہا بیٹا جب کسی کے گھر جانا نا تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا, کیونکہ جب نگاہیں اٹھتی ہیں اور نگاہیں جب غلط پڑتی ہیں تبھی گناہ سرزد ہوتے ہیں, تبھی گناہ وجود میں آتے ہیں اور وہ گناہ کرنے کا دل چاہتا ہے. کہا ٹھیک ہے. کہا دوسری میری نصیحت یہ ہے کہ جب بھی کسی مجلس میں بیٹھنا تو اپنی زبان کو پابندی کے ساتھ بند رکھنا, یعنی زبان کو بیجا مت کھولنا, زبان سے کوئی بری بات مت کرنا اور مجلس میں بیٹھ کر زیادہ مت بولنا. کہا بیٹا تیسری نصیحت یہ ہے کہ جب کھانا کھانے بیٹھنا دسترخوان پر تو کم کھانا, کیونکہ اچھی صحت کا راز, اچھی تندرستی کا راز کم کھانے میں ہے, تو اپنے معدے کی حفاظت کرنا. اور چوتھی نصیحت یہ ہے بیٹے نماز کو کبھی مت بھولنا, نماز کا جیسے ہی ٹائم آئے فوراً نماز پڑھنا اور اپنے دل کی حفاظت کرنا, سجدوں کو لمبا کرنا. یہ 4 نصیحتیں حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو دی اور کہا 2 چیزوں کو کبھی مت بھولنا, ایک تو اپنے رب کو کبھی مت بھولنا اور دوسرا کبھی موت کو نہیں بھولنا. عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام باقر صادق نے اپنے بیٹے امام جعفر صادق کو 5 باتوں کے لیے روکا کہ 5 لوگوں سے دوستی مت کرنا. کس سے؟ ایک تو بے وقوف سے دوستی نہیں کرنا, دوسرا جھوٹے سے دوستی نہیں کرنا, تیسرا فاسق آدمی سے دوستی نہیں کرنا جو علل اعلان گناہ کرتا ہے, اس سے کبھی دوستی نہیں کرنا. بیٹا جب وہ علل اعلان گناہ کرتا ہے, اللہ سے بغاوت کرتا ہے, جب وہ اللہ کا نہیں ہو سکتا تو تیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹا اس سے کبھی دوستی نہیں کرنا. اور فرمایا چوتھا بخیل, بخیل آدمی سے کبھی دوستی نہیں کرنا, اس لیے کہ اگر تمہیں کبھی کوئی ضرورت پڑے گی, پیسوں کی ضرورت پڑے گی اور تم اس سے کہو گے تو وہ ہاتھ اونچا کر لے گا اور نہ دینے کے طرح طرح کے بہانے بنائے گا. تو بخیل آدمی سے کبھی دوستی نہیں کرنا. بخیل اللہ سے دور, جنت سے دور, لوگوں سے دور, اور سخی اللہ سے قریب, جنت سے قریب, لوگوں سے قریب. ہاں علماء فرماتے ہیں کہ بخیل وہ ہے جو خود کھائے اور دوسروں کو نہ کھلائے, سخی وہ ہے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے, اور جود وہ ہے جو خود بھوکا رہے اور دوسروں کو کھلائے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جود و کرم کا کیا کہنا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں حضرت حاتم طائی بڑا ہی سخی آدمی تھا, اس کے 10 دروازے تھے, ایک ہی فقیر 10 دروازوں پر بار بار آتا تو وہ بار بار نوازتا, بار بار اسے دیتا, اور یہ بھی نہیں پوچھتا کہ تو پہلے دروازے پر آیا ہے, تو پہلے بھیک لے چکا ہے, تو پہلے یہاں سے خیرات لے چکا ہے. حضرت علی فرماتے میں اسے کنجوسی کہوں گا, میں اسے سخاوت نہیں کہوں گا. یہ تو کنجوسی ہوئی کہ جب وہ پہلے دروازے پر لینے گیا تو اس کا پیٹ نہیں بھرا, اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی, اسی لیے وہ 10 دروازوں پر بار بار جا رہا ہے اور بار بار مانگ رہا ہے. اگر تمہیں سخاوت دیکھنی ہے نا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیکھو کہ اگر ایک بار آپ سے کسی نے سوال کیا تو آپ نے اتنا نواز دیا کہ پوری زندگی اسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی. ہاں تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوتیں ہیں. پھر حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 5واں وہ شخص کہ جو جلدی رشتہ داری توڑ دیتا ہے. تھوڑی سی بات ہو گئی, رشتہ داری توڑ دی, ذرا سی بات میں رشتہ ناتا سب ختم کر دیتا ہے. تو بیٹے اس سے کبھی دوستی مت کرنا جو جلدی سے رشتہ توڑ دیتا ہو, جلدی رشتہ ناتا ختم کر دیتا ہو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نصیحت کیجئے, آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کیجئے. لیکن آج کا ماحول یہ ایسا ہو گیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی نصیحت کرتا ہے نا, کچھ اچھی بات بتاتا ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا ہے. وہ کہتا ہے یہ مجھ سے جل رہا ہے, یہ مجھ سے حسد کر رہا ہے, اس کی بنا پر یہ مجھے ایسی بات کہہ رہا ہے. لیکن دوسرا اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, اس کو نصیحت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کاش کہ یہ سمجھ جاتا تو یہ اس کے لیے اچھا ہوتا. لیکن لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا, کہنے لگا حضور مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں اور میں اللہ سے ڈرتا بھی بہت ہوں, کیا کروں حضور, گناہوں کو چھوڑ نہیں پاتا ہوں, آپ بتائیں مجھے کوئی نصیحت کریں. حضرت ابراہیم بن ادہم فرمانے لگے کہ تو اس ملک سے نکل جا, کہیں دوسرے ملک میں چلا جا جہاں اللہ تجھے نہ دیکھے,
اور جو ملک اللہ کا نہ ہو۔ وہ کہنے لگا حضور ایسا تو کوئی ملک ہی نہیں ہے کہ جہاں میں جاؤں، ہر ملک اللہ کا ہے، ہر زمین اللہ کی ہے، ہر جگہ اللہ کی ہے، اور وہ ہر جگہ دیکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں دوسرے ملک میں چلا جاؤں گا مجھے دیکھے گا نہیں، یا اس کا ملک نہیں ہے، ساری کائنات اس کی ہے، ساری زمین اس کی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم فرمانے لگے کہ تو پھر اس کا رزق کھانا چھوڑ دے، کسی اور کا رزق کھا۔ کہنے لگا حضور ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا، یہ رزق اسی کا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم فرمانے لگے کہ تو رزق بھی اسی کا کھاتا ہے، ملک میں بھی اسی کے رہتا ہے، تو یہ تیرے لیے اچھا ہے کیا کہ جس کے ملک میں رہے اس سے غداری کرے، اس سے بے وفائی کرے، جس کا رزق کھائے اس سے بے وفائی کرے، اس سے غداری کرے؟ پھر حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا کہ جب موت کا فرشتہ تیرے پاس آئے نا تو کہہ دینا تھوڑا رک جاؤ، ابھی مجھے ٹائم دے دو، تھوڑا میں یہ کام کر لوں وہ کام کر لوں، تھوڑا سا مجھے مہلت دے دو۔ وہ کہنے لگا حضور یہ بھی تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ موت کا فرشتہ ہے نا، وہ ٹائم کا انتظار نہیں دیکھتا ہے، وہ مہلت نہیں دیتا، جب موت لکھی ہوتی ہے فوراً قبض کر لیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا کہ تو جب جہنم میں جانے لگے گا تو جہنم کے فرشتوں سے کہنا رک جاؤ، مجھے دوزخ میں مت ڈالو، مجھے جنت میں لے چلو۔ کہنے لگا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جب فیصلہ ہو جائے گا اور مجھے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے پھر تو میں کتنا بھی گڑ گڑاؤں گا، کتنا بھی روؤں گا، کتنا بھی چلاؤں گا، وہ نہیں سننے والے، وہ تو مجھے دوزخ میں ڈال دیں گے، دوزخ کی آگ میں جلائیں گے، دوزخ کی آگ میں دغائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا تیرے لیے کتنی بری بات ہے کہ جس کا رزق کھائے اس سے بے وفائی کرے، جس کے ملک میں رہے اس سے غداری کرے، اور نہ وہ تجھے مہلت دے گا، نہ تجھے دوزخ سے نکال کے جنت میں بھیجے گا تیرے گڑ گڑانے پر۔ تو تیرے لیے کتنی بری بات ہے، اب تو خود سمجھدار ہے، تو خود سمجھ لے۔ اتنی بات اس نے جب سنی نا، اتنی نصیحت سنی تو قدموں پہ گر گیا، کہا حضور میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آپ میرے حق میں دعا فرمائے، میں سارے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے خوف آنے لگا ہے، مجھے میرا دل گھبرانے لگا ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، وہ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر کوئی چھٹا ہی نہیں سکتا اسے، ہاں اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے پہ آئے تو اس سے بڑا کوئی بخشنے والا نہیں ہے، کوئی معاف فرمانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میرے بندے آ تو صحیح، میں توبہ قبول فرمانے والا ہوں، میں تیری توبہ قبول فرماؤں گا۔ تو کدھر جا رہا ہے؟ آ تو صحیح ایک بار، ایک ماں ہوتی کتنا پیار کرتی ہے، لیکن وہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہی قہار و جبار بھی ہے، اس کی پکڑ سخت ہے، اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکا، تو وہ معاف کرنے والا بھی ہے، پیار کرنے والا بھی ہے، اور قہار و جبار بھی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے تائب ہو جائیں، سچے دل سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک توبہ سے معاف فرما دے گا۔ آپ کہاں ہو یار؟ سوچتے ہو کہ ہم توبہ کریں گے پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، اللہ تو بلاتا ہے میرے بندے آ تو صحیح، میں تیری توبہ قبول فرماؤں گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں آپ آئیں اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے رو کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔